بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا اور ساری کائنات کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین، پیغام و شریعت کو امت تک من وعن پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، جیسا کہ گزشتہ کئی جمعہ سے اولاد کے حقوق سے متعلق بہت ساری باتیں تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی، انہی باتوں میں سے یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ والدین کے اوپر، والدین کے ذمے اپنے اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ والدین اولاد کی اچھی طریقے سے تربیت، پرورش اور نشو و نما کریں، ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، بچے کو مختلف قسم کی بیماریوں سے اور اذیتوں سے محفوظ رکھے، مختلف قسم کے حادثات سے بچا کر رکھے، اور اس کی عمر کے اعتبار سے اس کے لیے مناسب غذا و خوراک، طعام و شراب اور لباس کا انتظام کریں۔ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو بچہ انتہائی کمزور اور ضعیف ہوتا ہے، وہ نہ تو خود اپنے ہاتھ سے اپنے لیے کوئی کھانے کی یا پینے کی چیز اٹھا سکتا ہے، نہ اپنے دانتوں کے ذریعے چبا کر کوئی چیز کھا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کی غذا اور خوراک کے طور پر ماں کے دودھ کا انتظام کیا ہے، اور یہ بات ذکر کی گئی کہ اگر شوہر اور بیوی میں اختلافات ہوں، انتشار ہو، لڑائی جھگڑا ہو، یہاں تک کہ اگر دونوں میں جدائی ہو گئی ہو، تب بھی یہ دونوں بچے کا جو حق رضاعت ہے اسے اس سے محروم نہیں کر سکتے ہیں، یا اسے اس سے محروم کرنا مناسب اور درست نہیں ہے۔ ان مسائل کو اس سے پہلے رضاعت کے احکام و مسائل ذکر کرتے ہوئے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ والد کی ذمہ داری ہے کہ بچہ جب بڑا ہو، یعنی وہ مدت رضاعت سے نکل کر اب وہ کچھ کھانے اور پینے کے لائق ہو جائے، تو ایسی صورت میں والد کی سب سے پہلی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے کے لیے اچھی خوراک اور لباس کا انتظام کرے، تاکہ آپ کا یہ بچہ جو خوراک کھائے، جو غذا وہ کھائے، وہ غذا بچے کی صحت کے لیے مفید ہو، اور ساتھ ہی ساتھ والد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے غذا کے لیے، اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے
حلال مال کا انتخاب کرے، اپنے بچے کو حرام مال نہ کھلائے، حرام لقمہ نہ کھلائے، اپنے بچے کی پرورش، اس کی نشو نما حرام مال کے ذریعے نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کئی مقامات پر کیا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے طیب چیزیں کھاؤ، ہم نے تمہیں طیب رزق دیا ہے وہ تم کھاؤ، واشکروا للہ، اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو اگر تم اس کی عبادت کرنے والے۔ باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچے کو جو غذا کھلائے وہ حلال ہونی چاہیے تاکہ اس کی پرورش حلال مال کے ذریعے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا کعب بن عجرۃ انه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ کو مخاطب کر کے کہا کہ انه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت، ہر وہ گوشت کا ٹکڑا جو حرام مال کے ذریعے پرورش پایا ہو، حرام مال کے ذریعے جس کی نشو نما ہوئی ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہر گوشت کا وہ ٹکڑا جو حرام مال کے ذریعے پرورش پایا ہو، حرام مال کے ذریعے جس کی نشو نما ہوئی ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کون باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد جہنم میں جائے، اس کے حرام کمائی کی وجہ سے اس کے اولاد کو جہنم میں ڈالا جائے؟ اسی لیے باپ کی یہ سب سے پہلی ذمہ داری بنتی کہ وہ اپنی اولاد کے لیے حلال رزق کا انتظام کرے، حلال رزق کے ذریعے اس کی پرورش اور نشو نما کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بیان فرمایا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو کچھ زمین کے اندر حلال ہے، طیب ہے، وہ تم کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے کی اتباع اور پیروی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مخاطب کن کو کیے؟ اللہ رب العالمین کا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ جب یا ایھا الناس اللہ نے کہا تو اس میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں شامل ہیں، مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، بچہ، جوان اور بوڑھا سب شامل ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، اس سے پتا چلا بچے کے لیے بھی حلال کھانا ضروری ہے، بچے کو حرام سے بچنا ضروری ہے۔ بچہ حلال و حرام میں تفریق نہیں کر سکتا، اسے پتا نہیں کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے، کون سا حلال ذریعے سے آیا ہے، کون سا حرام ذریعے سے آیا ہے۔ بچہ حرام سے کیسے بچے گا؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو حرام سے محفوظ رکھے، حلال روزی اسے دے، حلال چیز اسے کھانے دے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اخذ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما تمرة من تمر الصدقہ فجعلها فی فیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صدقے کے کھجوروں میں سے ایک کھجور کو اٹھایا، فجعلها فی فیہ، اور اٹھا کر اسے اپنے منہ میں ڈال دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا، اللہ کے نبی نے کہا کخ کخ لیترہا، ڈانٹتے ہوئے، کسی چیز کو پھینکنے کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں نکالو نکالو، اللہ کے نبی نے کہا کخ کخ، نکالو، جلدی نکالو، لیترہا، تاکہ منہ سے نکال کر اسے پھینک دے۔ ثم قال، اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ وفی روایہ لا تحل لنا الصدقہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہیں پتا نہیں ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل بیت کے اوپر
صدقے کے مال کو حرام کیا گیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک کھجور کا دانہ، ایک کھجور کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا تو اللہ کے نبی نے نکالنے کا اور تھوکنے کا حکم دیا اور کہا تمہیں کیا اس بات کا علم نہیں، ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے ہیں، ہمارے لیے صدقے کو حرام کر دیا گیا ہے. میرے بھائیوں اندازہ لگائیں اگر ہم اور آپ ہوتے ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہے کھانے دو، کوئی بات نہیں، فرق نہیں پڑتا، اتنا سا کھا لے گا تو کیا ہو جائے گا، بچے کے منہ سے نوالا نکال کر پھینکنے کے لیے کہہ رہے. یہ ہماری فکر ہے، یہ ہماری سوچ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ، ایک کھجور کا دانے کو جانے کو بھی ناپسند کیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کی، اپنی نسل کی اللہ کے نبی نے تربیت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں بیان فرمایا کہ آج جو ہمارا حال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام. اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس بات کی بالکل فکر نہیں کریں گے کہ وہ جو ان کے پاس آیا ہوا ہے، جو چیز وہ کھا رہے ہیں، جو مال ان کے پاس ہے، کیا وہ حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے. اور آج وہی حال ہے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال آیا ہے یہ مال حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے. ہم تو اگر حرام طریقے سے آیا ہوا ہے پتا ہے تب بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہے، معمولی سا ہے، کیا ہوتا ہے، چل جاتا ہے اتنا تو. میرے بھائیوں اپنے بچوں کی تربیت کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ آپ اپنے بچے کو حلال روزی کھلائیں، اپنے بچے کی حلال مال کے ذریعے پرورش کریں، ورنہ آپ کے یہ حرام مال کی وجہ سے آپ کے بچے کی پرورش بھی حرام طریقے پر ہو رہی. میرے بھائی اللہ رب العالمین نے والد کی یہ سب سے پہلی ذمہ داری قرار دی کہ وہ حلال مال کے ذریعے اپنے بچوں کی پرورش کرے. اگر کسی کے پاس حلال مال اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کر سکے تو وہ شخص کسی بھی صورت حرام مال کی طرف نہ جائے، بلکہ جتنا اللہ نے دیا ہے اتنے میں ہی اپنے بیوی اور بچوں کے اخراجات اور ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر جہاں رضاعت کے احکامات ذکر کیے اس کے فوراً بعد اللہ نے یہ آیت کریمہ بیان فرمائی لِيُنْفِقْ ذُو سَاعَةٍ مِّن سَاعَتِهِ. اللہ نے کہا تم میں جو صاحب مقدور ہے وہ اپنی قدرت کے مطابق خرچ کرتا رہے، یہ زیادہ مناسب ہے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کے اوپر تنگ دستی کے باوجود ذمہ داری ہے، خرچ کرنا ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے جتنا اللہ نے اسے حلال طریقے سے عطا کیا ہے اتنے میں سے ہی خرچ کرتا رہے. لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها. اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو مکلف اتنا ہی کرتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے بعد آسانی عطا کرے گا. اللہ رب العالمین نے آج اگر تنگی دی ہے، آج اگر مال میں کمی ہے، اپنی اولاد کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے حرام کی طرف نہ جانا، حرام کے ذریعے ان کی ضرورتوں کو پورا نہ کرنا، بلکہ جتنا اللہ نے حلال دیا ہے اتنے میں ہی پوری کرنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالی ضرور تنگی کے بعد میں آسانی کے راستے کھول دے گا. ایک آدمی حلال طریقے سے جب اپنی اور اپنی اولاد اور اپنی بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ان کے نان و نفقے کو پورا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس آدمی کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالی اسے صدقے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے. عن ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلم اذا انفق على اہلہ نفقۃ وهو يحتسبها كانت له صدقہ. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب ایک مسلمان اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے، ان کے نان و نفقے کو ادا کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ان المسلم اذا انفق على اہلہ نفقۃ وهو يحتسبها، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے وہ اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، كانت له صدقہ، تو اللہ تعالی
جو کچھ اس نے اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر خرچ کیا اللہ تعالیٰ اسے صدقے میں لکھ دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دینار کا تذکرہ کیا ہے اور پھر بتایا کہ ان چاروں میں سے سب سے افضل دینار کون سا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته فی رقبة ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته علی اہلک۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں 4 دینار، ایک دینار وہ جو آدمی اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے، ودینار انفقته علی رقبہ، دوسرا وہ دینار جو کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، ودینار تصدقت به علی مسکین، اور تیسرا وہ دینار جو کسی مسکین اور غریب فقیر اور محتاج کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، ودینار انفقته علی اہلک، چوتھا دینار وہ جو تم اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اعظمها اجرا الذي انفقته علی اہلک، ان چاروں میں سب سے اعظم، سب سے عظیم درجے کے اعتبار سے وہ دینار ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کیا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر خرچ کرنے کے 3 درجات بتلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثعبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه علی عیالہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ کون سا ہے؟ دینار ينفقه علی عیالہ، وہ دینار جو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے، ودینار ينفقه علی دابته فی سبیل اللہ، اور دوسرا وہ دینار جو اپنے سواری کے اوپر خرچ کرتا ہے، جس سواری کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، ودینار انفقته علی اصحابہ فی سبیل اللہ، اور تیسرا دینار وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اس کے جو ساتھی ہیں ان ساتھیوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دینار کا تذکرہ کیا۔ ان دیناروں میں ترتیب کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کس دینار کا تذکرہ کیا؟ وہ دینار جو آدمی اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کے بعد اس دینار کا تذکرہ کیا جو اپنی سواری کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، جس سواری کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور تیسرے درجے میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اصحاب کے اوپر خرچ کرنے کا تذکرہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا خود اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں مزید وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصدقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ فقال رجل یا رسول اللہ عندي دینار، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صدقہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، میرے پاس 1 دینار ہو تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا تصدق به علی نفسک، اللہ کے نبی نے کہا اپنے نفس کے اوپر صدقہ کرو۔ کس پر؟ اپنے نفس کے اوپر صدقہ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنی ذات کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے پہلے خرچ کرو۔ قال عندي آخر، اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی اگر میرے پاس 2 ہو، 1 اور دینار ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا تصدق به علی اولاد، کہا اپنی اولاد کے اوپر صدقہ کرو۔ قال عندي آخر، اللہ کے نبی میرے پاس 1 اور دینار ہو، تو اللہ کے نبی نے کہا تصدق به علی زوجتک او قال زوجک، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارے پاس 1 اور دینار ہو تو اپنی بیوی کے اوپر صدقہ کرو۔ قال عندي آخر، اللہ کے نبی میرے پاس 1 اور دینار ہو تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تصدق به علی خادمک،
کہا اپنے خادم کے اوپر صدقہ کرو. قال عندي آخر, اللہ کے نبی میرے پاس ایک اور دینار ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ابصر, اب تم دیکھو کہ کون اس کا زیادہ مستحق ہے, تم اسے ادا کرو. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آدمی کو خرچ کیسے کرنا ہے, کس کے اوپر کرنا ہے, کس کے اوپر وہ خرچ کرے گا تو اس کو صدقے کا اجر و ثواب ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو واقعہ ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے, اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی جب اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے, نیت اچھی ہو تو اسے بھی صدقے کا اجر و ثواب ملتا ہے, اس بات کو بیان فرمایا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اذ جاءہ رجل فقال, ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ ہلکت, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. قال مالک, اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں تم ہلاک ہو گئے؟ وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ وقعت علی امرأتی وانا صائم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا تو میں ہلاک ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل تجد رکبۃ تعتقها, کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم کفارے کے طور پر ادا کر سکو؟ قال لا, انہوں نے کہا اللہ کے نبی نہیں. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين, کیا تم 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ قال لا, کہا اللہ کے نبی میں یہ بھی نہیں کر سکتا. قال هل تجد اطعام 60 مسکینا, کہا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہو؟ قال لا, کہا اللہ کے نبی یہ بھی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ بتایا, اور یہ کفارہ ترتیب وار ہے. پہلے غلام کو آزاد کیا جائے گا, اگر کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا, اگر کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, تینوں بھی نہیں کر سکتا. فمکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے رہے. ہم بھی اسی حال میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, گفتگو چل رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھیلا لایا گیا جس کے اندر کھجور تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا این السائل, یہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ قال انا یا رسول اللہ, کہا اللہ کے نبی میں یہاں. اللہ کے نبی نے کہا خذها فتصدق به, اسے لو اور جا کر صدقہ کر دو, کفارہ تو نہیں ادا کر سکتے, کم از کم نفلی صدقہ ہی کر دو. فقال رجل, تو اس آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اعلا افقر منی فواللہ ما بین لابتیها اہل بیت افقر من اہل بیتی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نفلی صدقہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے میں اس شخص کے اوپر صدقہ کروں گا جو مجھ سے زیادہ فقیر ہوگا. فواللہ ما بین لابتیها, قسم اللہ کی جو مدینہ کے ادھر سے ادھر تک جو 2 میدان پتھریلی میدان ہیں, ان دونوں پتھریلی میدان کے درمیان میرے گھر سے زیادہ فقیر گھر کسی اور کا ہے ہی نہیں. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ظاہر ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطعم اہلک, جاؤ اور اپنے اہل کو کھلا دو, اپنے اہل کو کھلا دو گے تو ہی صدقہ ہو جائے گا. میرے بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اچھی نیت کے ساتھ اگر اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس پر بھی اجر و ثواب عطا کرتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی ضرورتیں حلال مال سے پوری کریں, چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو, اچھی نیت کے ساتھ کریں, اللہ تعالیٰ اسے صدقے کا اجر و ثواب عطا کرے گا. ایک شخص اگر ایسا ہے جو بہت کنجوس اور بخیل ہے, اپنی اولاد کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا ہے, جبکہ یہ ان کا بنیادی حق ہے, اگر وہ اپنی اولاد کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا, ان کا حق ادا نہیں کرتا, تو ایسی صورت میں شریعت نے
اس کی اولاد اور اس کی بیوی کو یہ اختیار دیا ہے کہ اپنے حق کی تکمیل کے لیے اپنے باپ کے مال سے اور اپنے شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر بھی تم اپنا حق نکال سکتے ہو۔ یہ حق، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق کتنا اہم اور ضروری ہے، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے آپ کسی کا بھی مال اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے، لیکن اولاد کو اور بیوی کو اللہ کے نبی نے اختیار دیا کہ آپ اپنا حق اپنے شوہر اور باپ کی اجازت کے بغیر اگر وہ حقوق پورا نہیں کر رہا ہے تو آپ نکال کر لے سکتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان ہند بنت عتبہ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل شحیح، اے اللہ کے نبی میرا شوہر ابو سفیان بڑا بخیل شخص ہے، ولیس یؤتینی ما یکفینی وولدی، مجھے اتنا بھی نہیں دیتا جو میرے اور میرے اولاد کی ضرورتوں کو پورا ہو سکے، الا ما اخذت وهو لا يعلم، سوائے اس کے کہ میں اس کے مال میں سے لے لوں کچھ چیزیں جسے وہ نہ جانتا ہو، چپکے سے میں نکال لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف، معروف طریقے سے تم اس کے مال سے اتنا نکال لو جتنا تمہیں اور تمہارے اولاد کے حقوق کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اولاد کا اور بیوی کا یہ بنیادی حق ہے کہ شوہر اور باپ اپنے بچوں کی ضرورتوں کو حلال مال سے پورا کرے، اتنا کنجوس اور بخیل نہ ہو کہ انہیں اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کفا بالمرء اثما ان يحبس امن يملك قوته، آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری اس کے پاس ہے، جس کے رزق کی ذمہ داری اس کے ذمے ہے، وہ اسے روک لے۔ آپ کے ذمے آپ کے بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، اگر آپ اسے روک لیتے ہیں، ان کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ کے گناہگار ہونے کے لیے یہ عمل کافی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ میرے بھائیو، ایک طرف دین اسلام جہاں اولاد کی مالی ضرورتوں کو پورا کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور والد کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کی اچھی نشو و نما اور پرورش کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، تو وہیں دوسری طرف دین اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے مال اکٹھا کرتے رہیں، اپنی اولاد کے لیے مال اکٹھا کرتے رہیں تاکہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو اپنی اولاد کو فقیر اور محتاج چھوڑ کر نہ جائیں، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے فقیر اور محتاج چھوڑ کر نہ جائیں، بلکہ ان کے لیے آپ مال اکٹھا کریں لیکن حلال طریقے سے، اور اس مال کو آپ وراثت کے طور پر چھوڑ کر جائیں۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کے لیے آئے، میں بڑا شدید بیمار تھا اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھا۔ فقلت بلغ بی ما ترى، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری حالت دیکھ رہے ہو، ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے موت کا وقت قریب آ گیا۔ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، اے اللہ کے نبی میں صاحب مال ہوں، میرے پاس بہت مال ہے اور میرے مال کا وارث بننے والی صرف میری ایک بیٹی ہے۔ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں 2/3 مال کو صدقہ نہ کر دوں؟ قال لا، اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ فقلت بالشطر، میں نے کہا اللہ کے نبی آدھا مال صدقہ کر دیتا ہوں۔ قال لا، اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ قال الثلث، اللہ کے نبی 1/3 مال کو صدقہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا الثلث والثلث کثیر، 1/3 ٹھیک ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ان تدع ورثتک غنیا خیر من ان تدرعهم آلة یکففون الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہتے ہیں آپ اپنے اولاد کو مالدار چھوڑ کر جاؤ،
یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ انہیں فقیر چھوڑ کر جاؤ اور اس کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے گھومیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے کہ آپ انہیں فقیر چھوڑ کر جاؤ۔ آپ کے پاس مال تو تھا، آپ نے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، پورا مال ختم کر دیا، اور اپنی اولاد کو آپ فقیر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے محتاج ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مال میں ان کے لیے چھوڑ کر جاؤ۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی مال خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے صدقے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ حتی ما تجعل فی امراتک، یہاں تک کہ آپ اگر اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے صدقے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ میرے بھائی، یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک دوسرے انداز میں بیان فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جب جا رہے تھے اور ایک شہر میں پہنچے، شہر والوں نے ضیافت کرنے سے انکار کیا، اس کے باوجود حضرت خضر نے وہاں دیوار کی تعمیر کی۔ حضرت موسیٰ نے جب وجہ پوچھی کیا کہا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہتے ہیں کہ وہ دیوار جس کی تعمیر میں نے کی ہے وہ 2 غلام بچوں کی تھی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، 2 غلام یتیم بچوں کی تھی، ان کا باپ ایک نیک اور صالح آدمی تھا اور اس نے ان کے لیے وراثت کے طور پر مال چھوڑ کر گیا ہے جو اس دیوار کے نیچے ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ جب وہ بلوغت کو پہنچے تو دونوں اپنے اس مال کو نکالے اور اس مال سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اگر نیک ہو تو اللہ رب العالمین اس کی نیکی کے بدلے اس کے آنے والی نسل کے مال کی اور جان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس نیک آدمی کی وجہ سے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ صالح تھا، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اس کے صالح ہونے کی وجہ سے، اور وہ صالح شخص اپنی اولاد کے لیے وراثت کے طور پر مال چھوڑ کر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنے کے لیے حضرت خضر کو حکم دیا کہ اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دے تاکہ جب یہ بلوغت کو پہنچے تو پھر اپنے مال کو نکال سکے اور اس کا صحیح استعمال کر سکے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آیتیں اور یہ حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر باپ کے اوپر اپنے اولاد کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے حلال رزق کمائیں، حلال رزق کے ذریعے ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور ان کے لیے جو مال چھوڑ کر جائے، وراثت کے طور پر جو مال چھوڑ کر جائے، وہ بھی حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو اور حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو اور حلال مال ان کے لیے چھوڑ کر جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو حلال رزق نصیب فرمائے، ہم تمام کو حرام سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کا سامان جلد از جلد مہیا فرما۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ ہو اور زبان پر کلمہ توحید جاری ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم حضرات، جیسا کہ خطبہ اولیٰ میں یہ بات ذکر کی گئی کہ ہر آدمی کو حلال روزی کی کوشش کرنی چاہیے، حلال مال کمانا چاہیے اور اپنی اولاد کی ضرورتیں حلال مال کے ذریعے پورا کرنا چاہیے۔ یہاں ایک سوال ہے، ایک آدمی اگر حرام مال کماتا ہے اور حرام مال کے ذریعے اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے نان و نفقہ وہ حرام مال کے ذریعے پورا کرتا ہے، وہ آدمی تو یقیناً گناہ گار ہوگا جو حرام مال کما رہا ہے۔ کیا اس کی اولاد گناہ گار ہوگی جس کی ضرورتوں کو اس کا باپ یا اس کا شوہر حرام مال کے ذریعے پورا کر رہا ہے؟ اہل علم نے اس کا جواب ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی عورت اور بچوں کے لیے حلال مال کا کوئی دوسرا ذریعہ نہ ہو اور یہ لوگ اس آدمی کی کفالت اور نگرانی میں ہوں
اور وہ آدمی حرام مال کے ذریعے ہی ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، تو یہ عورت اور یہ بچے گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ جو اس سے نان و نفقہ لے رہے ہیں یہ اپنے حق کے طور پر لے رہے ہیں، ان کا حق ہے کہ ان کے اوپر خرچ کریں، یہ اپنے حق کے طور پر لے رہے ہیں۔ جو خرچ کرنے والا ہے وہ کہاں سے لا رہا ہے، کیسا لا رہا ہے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ لانے والا شخص وہ گناہگار ہوگا جس کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے دیکھے گا کہ جو مال اس کے پاس آ رہا ہے وہ مال کس اعتبار سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے ہدیہ قبول کیا کرتے تھے، یہودیوں کی دعوت کو قبول کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ لین دین کیا کرتے تھے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے یہودیوں کے بارے میں سماعون للکذب اکالون السحت، سب سے زیادہ جھوٹ کو سننے والے، بولنے والے، اور حرام مال سب سے زیادہ کھانے والے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت کو قبول کرتے تھے۔ انہوں نے حرام طریقے سے مال کمایا، وہ ان کے لیے حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیا تو وہ اللہ کے نبی کے پاس بطور ہدیہ اور تحفہ آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا۔ اسی وجہ سے یہودیوں کی دعوت کو اللہ کے نبی نے قبول کیا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صدقے کا گوشت لایا گیا، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلحم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا تو اللہ کے نبی سے کہا گیا تصدق علی بریرہ، اللہ کے نبی یہ وہ گوشت ہے جو حضرت بریرہ کے اوپر صدقہ کرتے ہوئے دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ هو لها صدقہ ولنا ہدیہ، اس کے لیے وہ صدقہ ہے، اور جب بریرہ نے ہمیں دیا، بریرہ نے ہمیں صدقہ نہیں دیا، اس نے ہمیں ہدیے کے طور پر دیا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کو قبول کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص مال لے رہا ہے یا جس کے اوپر نان و نفقہ خرچ کیا جا رہا ہے، اگر وہ نان و نفقہ اس کے پاس اس حق کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ لوگ گناہگار نہیں ہوں گے، تو اولاد اور بیوی گناہگار نہیں ہوں گے، وہ آدمی جو حرام کما کر لا رہا ہے وہ آدمی گناہگار ہوگا۔ اب یہاں ایک بات میں بتاتا ہوں، آدمی حرام مال کماتا کیوں ہے؟ اپنے اسی بیوی اور بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کماتا ہے۔ آپ ان کی ضرورتوں کو حرام مال کے ذریعے پورا تو کر رہے ہیں، آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، انہیں خوش رکھ رہے ہیں، لیکن اس پورے حرام مال کے گناہگار آپ اکیلے ہو رہے ہیں، اس پورے حرام مال کمانے کے ذمہ دار آپ اکیلے ہو رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو آپ سے اس مال کے بارے میں حساب و کتاب لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا جتنی استطاعت ہے حلال مال کے ذریعے اپنی ضرورتوں کو پورا کر، اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد خوشحالی کو پیدا کرے گا۔ ایسے ہی ایک دوسرا سوال، ایک آدمی اگر حرام مال وراثت کے طور پر چھوڑ کر جاتا ہے، بعد میں اس کے وارثین اس کے وارث بنتے ہیں، کیا وہ اس کے وارث بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ اس مال کو اپنی ملکیت میں لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں؟ یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اگر اس آدمی نے حرام مال جو کمایا ہے یا حرام مال جو اس کے پاس آیا وہ حرام لذاتی ہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس مال کے وارث نہیں بن سکتے۔ حرام مال دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک لذاتی ہی ہوتا ہے اور ایک لکسبی ہی ہوتا ہے۔ لذاتی کا مطلب کیا ہے کہ کوئی چیز ہے وہ حرام طریقے سے آیا ہے اور پتا ہے کہ یہ حرام ہے، جیسے میرے پاس میں موبائل ہے، یہ موبائل اگر میں چوری کر کے لایا ہوں تو پتا ہے کہ یہ بذاتی ہی حرام ہے، موبائل یہ حرام ہے، میں وراثت میں چھوڑ کر جاؤں تو اس کا وارث اولاد نہیں بن سکتی، بلکہ جس کا ہے اسے لوٹایا جائے گا۔ ایسے ہی اگر کسی شخص نے اپنے رشتہ دار کی زمین کو غصب کر لیا، ظلمن حاصل کر لیا، آپ کے والد نے آپ کے چچا کا حق مار کر گھر بسا لیا، ایک گھر اپنے قبضے میں کر لیا، اب وراثت کے طور پر آپ کے پاس میں آ رہا ہے، پتا ہے کہ یہ گھر پورا کا پورا حرام کے ذریعے سے ہے، تو یہ کیا ہوا؟ حرام لذاتی ہی ہوا، آپ اس کے وارث نہیں بن سکتے۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ پتا ہے کہ کس کا مال ہے، اسے واپس لوٹایا جائے گا۔ اگر پتا نہیں ہے
یا پتا ہے لیکن اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس مال کو یا اس کی قیمت کے بقدر اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دیا جائے گا۔ یہ کس سلسلے میں؟ جو حرام لذاتی ہی ہو، لیکن اگر حرام لکسبی ہی ہے، یعنی ایک آدمی نے مال کمایا، پیسہ کمایا، لیکن کمانے کے لیے جو اس نے طریقہ اختیار کیا وہ حرام کا ہے، رشوت لیتا تھا، سود لیتا تھا، ناپتول میں کمی کر کے کاٹا مار کے دیتا تھا، گش کرتا تھا، دھوکہ دے کر مال کماتا تھا، ایسا کر کے اس نے بہت سارا پیسہ جمع کیا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں سے رشوت لی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ اس نے ناپتول میں کمی کی ہے، ایسا کر کے اس نے بہت سارا پیسہ جمع کر کے اب اس نے گھر بنایا اور وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، اس کی موت ہو گئی۔ اب اس گھر کے وارث بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ اولاد اس گھر کے وارث بن سکتی ہے، کیونکہ یہ مال جو اس نے کمایا ہے آپ کو پتا نہیں کہ یہ لذاتی ہی حرام، کیونکہ اس نے کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، کتنے ذریعے سے حرام آیا ہمیں پتا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ آدمی جس نے حرام طریقے سے کمایا ہے وہ آدمی گناہگار ہوگا، اس کے اولاد گناہگار نہیں۔ تو یہ وضاحت سمجھ میں آنی چاہیے کہ جس مال کے بارے میں پتا ہے کہ یہ مال، یہ زمین، یہ گھر، یہ فلاں کا ہے، اس سے ظلمن لیا گیا ہے، آپ اس کے وارث نہیں بن سکتے، اسے واپس لوٹانا۔ لیکن جس مال کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ کس کا ہے تو اس مال کے آپ وارث بن سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اہل علم نے کہا ہے کہ احتیاط، تقوی اور ورع کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ وہ مال بھی صدقہ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن کوئی ایسی واضح دلیل موجود نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص وارث بنتا ہے تو وہ وارث بن سکتا ہے۔ اور واللہ عالم بالصواب۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہر قسم کے حرام سے محفوظ رکھے، حلال روزی نصیب فرمائے، آمین۔ ثم امر الله سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وهم وتم وأكبر